السلام علیکم۔ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ان بائس طریقے سے سچ بتانا۔ ریسنٹلی غریدہ فاروقی صاحبہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں پہ وہ ایک پی ایم ایل این کے جو ورکر ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو انکریج کر رہی ہے کہ آپ نے کیمرے کے اوپر آ کے کس طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ جب بھی مارکیٹ میں سروے کرتی ہیں پول کا، تو ان کے پول میں ہمیشہ نون لیگ کے ووٹ زیادہ آتے ہیں۔ اب غریدہ فاروقی صاحبہ بہت منجی ہوئی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ساری جرنلسٹ کے ایتھکس کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ اس چیز کے اندر باقاعدگی سے، تو ان کو تو یہ پتہ ہوگا کہ جب آپ ڈاکٹر کرتے ہیں کوئی بھی ویڈیو اور نیچرل ریئیکشن کیپچر نہیں کرتے لوگوں کا، تو جرنلسٹک انٹیگریٹی کے حوالے سے وہ کتنی اچھی ہے یا بری۔ ہمارا پورا کا پورا جو میڈیا ہے وہ پیڈ فار ہے، چاہے وہ بڑے کاروباریوں نے پے فار کیا ہو، چاہے سیاستدانوں نے کیا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی کنٹرول کریں۔ پاکستان کے اندر یہ واقعے اکثر ہوتے رہتے ہیں کہ فیک اور پلانٹڈ انٹرویوز بے نقاب ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے پہلی دفعہ لیکڈ ویڈیوز کا کانسیپٹ سنا جب مبشر لقمان صاحب کی ملک ریاض صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا، تو اس کی لیکڈ بیہائنڈ دا سینز ویڈیو آ گئی۔ مبشر لقمان کی لیک کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بھی بیہائنڈ دا سینز فوٹیج لیک ہوئی تھی۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں کریں، ان کے گناہ معاف کرے۔ اور بے شمار کئی پلانٹڈ انٹرویوز ہم نے دیکھے ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک منصور علی خان صاحب کا انٹرویو ہوا تھا جس میں کچھ آڈیو پارٹس جو کٹ ہوئے تھے وہ لیک ہو گئے بعد میں۔ اب واللہ عالم یہ کٹ کیوں ہوتے ہیں، واللہ عالم ان کو لیک کون کرتا ہے بعد میں اور کس مقصد کے لیے کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ جو ہمارا میڈیا اسٹیبلشڈ وہ آپ کو اور مجھے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی چورن آپ کو بھیج سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز آپ جیو پہ، ARY پہ یا کہیں بھی دیکھیں تو اس کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیا کریں، اسپیشلی اس ٹائم کے اندر جہاں پہ ملک اتنا تقسیم ہو چکا ہے، جہاں پہ اتنی اسٹرانگ کنوکشنز ہیں لوگوں کی اور اتنے کھل کھلا کے لوگ سامنے آ گئے۔ یہ تو جرنلسٹک انٹیگریٹی کی ایک گفتگو ہوگی۔ ایک گفتگو جو بہت ضروری ہے اس ٹائم وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہے۔ دیکھیں، ہمارے سپریم کورٹ جو الٹیمیٹ رولنگ باڈی ہے قانون آف پاکستان کے اوپر، ان کا مقصد اور پرائمری پرپز اس وقت ہونا چاہیے کہ فری اور فیئر الیکشن کرائیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے کہ جو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گفتگو ہوتی ہے وہ فلمائی جاتی ہے اور وہ پبلکلی شو کرا دی جاتی ہے، اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہے، بکاز لوگوں کو پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم آپریٹ کس طرح کرتا ہے لائیو، اور وکیلوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، وکیل کیا آرگیومنٹس اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ ہماری کورٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہے ٹو دا فیکٹ کہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں آف دا بکس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ PTI کا یا کسی پارٹی کا اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے لایا جائے، اور ہمیں کیا پتہ کس نے اٹھایا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کوئی چھوٹا بچہ معصومی میں کوئی بیوقوفانہ بات کر جائے۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے بچے کو پتہ ہے، اور قانون اور طاقت ان کو گنجائش دیتی ہے کہ اس کے جوڈیشل کمیشنز وہ بنائیں اور انویسٹیگیٹ کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا بے رحمی سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ بات آتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ PTI کے لائرس کو لاتے ہیں کہ جی ہماری اپلیکیشنز غلط بیسس پہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں، اور جب ہمارے بندے ان اپلیکیشنز کی ڈیفینس کے لیے آ رہے ہیں تو پھر ان کو نامعلوم افراد اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی کہ بلوچستان کے نامعلوم افراد اور یہ نامعلوم افراد لگتا ہے سیم ہی ہے کہ لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں اکثر۔ تو ہم کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ تو کھوسا صاحب آپ چاہتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو جائے، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیلے نہیں چاہتے الیکشن کا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کلیئر کیا جائے۔ یعنی کہ جرنلسٹ کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سچ دکھائیں، کورٹس کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ انصاف دلوائیں اور ایک فری اینڈ فیئر ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں، تو پھر تیسرا فریقین کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ وہ رہ جاتی ہے انٹرم گورنمنٹ۔ انٹرم گورنمنٹ کا پرائمری پرپز کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق؟ ان کا پرائمری پرپز ہے کہ وہ 3 مہینے کے ٹینیور کے اندر الیکشنز انشور کریں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور ان کو فری اور فیئر طریقے سے ڈیلیور کریں۔ پاکستان کے اندر انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ کب آیا؟ یہ 47 میں نہیں آیا، یہ قائد اعظم نے نہیں بنایا، یہ کسی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارٹی نے نہیں بنایا۔ یہ قانون کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرف سے، جو ایک ڈکٹیٹر ہیں، جنہوں نے ایک باڈی بنا دی جو ورچولی ایک گورنمنٹ ہے جو بٹوین گورنمنٹس ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں کوئی انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں ہوتا جو الیکشنز کرواتا ہے۔ اور فنلی انف 2023 کے اندر جب یہ گورنمنٹ آئی انٹرم سیٹ اپ میں لیڈ بائی پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی۔ انہوں نے کہا کیونکہ پاپولیشن کا سینسس نیا ہوا ہے، اس لیے ہم نے کنسٹیچوئنسیز کی باؤنڈریز دوبارہ ڈرا کرنی ہے، اس لیے الیکشن میں ٹائم لگے گا۔ اس سے زیادہ بڑا چورن آپ کو آج تک نہیں بیچا جا سکتا۔ پاپولیشن کا سینسس تو پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا، کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری
الیکشن کی باؤنڈریز تب ڈراپ ہو گئی تھی. اب چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ ضرورت اس لیے تھی تاکہ یہ لوگ الیکشن میں ڈیلے کر سکیں, کیونکہ کچھ اہم اکنامک ریکوری کی چیزیں انہوں نے کرنی تھی. انہوں نے گراؤنڈز بنانے تھے جس کے اوپر یہ اپنے اکنامک فیصلے لیں, جس طرح مثال کے طور پہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. سب سے پہلی بات ہے آپ سمجھیں کہ پی آئی اے پہ قرض کتنا ہے. پی آئی اے پہ 825 بلین روپے کا قرض ہے. یہ قرض اکرو کیسے ہوا؟ یہ قرض اکرو کس نے کیا؟ یہ قرض ان ساری سیاسی جماعتوں نے کیا جو پی ڈی ایم کی شکل میں, ان ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیا جو مشرف کی شکل میں تھے, ضیاء الحق صاحب کی شکل میں تھے. پہلے انہوں نے ایک ادارے کے اوپر قرضہ چڑھایا, اس کو ایفیشینٹ سے انیفیشینٹ بنایا, اب وہ اس ادارے کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ اس وقت جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے اس نے اپروو کر دیا ہے 50% پی آئی اے کے اسٹیک کو بیچنے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں ملک کا ایک اثاثہ ہے, وہ اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے وہ ملک کا اثاثہ ہے نا, تو ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹ اس کا ڈیسیژن بنائے. انٹرم گورنمنٹ تو کر ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے اوپر ہماری اعلیٰ عدالتیں, ہماری انٹیلیجنسیا, ہماری ساری سیاسی جماعت بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی. اور سونے پہ سہاگا, اس پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا چیئرمین کون ہے؟ اور منسٹر آف پرائیویٹائزیشن ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کی منسٹری آف پرائیویٹائزیشن, اس کا فیڈرل منسٹر کون ہے؟ فواد حسن فواد صاحب. اب فواد حسن فواد صاحب کون ہیں؟ فواد حسن فواد صاحب وہ ہیں جو پرنسپل سیکرٹری سرو کر چکے ہیں نواز شریف کو, اور وہ سرو کر چکے ہیں پرنسپل سیکرٹری ٹو شاہد خاقان عباسی. ان کے اور نون لیگ کے مراسم ایسے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ وہ کیسے فیڈرل منسٹر بن گئے. دوسرا, یہ وہ فیڈرل منسٹر ہیں جن پہ نیب نے ایک نہیں 3 ریفرنس دائر کیے تھے, اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ سب کے سب وائپ آؤٹ ہو گئے تھے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں ہے کہ پہلے ایک بندہ پہ آپ کرپشن کے ایلیگیشنز لگاتے ہو, پھر جب اس کی مرضی کی حکومت آتی ہے وہ ایلیگیشنز ریموو کر دیے جاتے ہیں, پھر اس کو نوازا جاتا ہے کہ تم وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تو اب ہم لاؤ ہم تمہیں ایک منسٹری دے دیتے ہیں. اب وہ اوور سی کریں گے کہ پاکستان کے ایک اثاثے کو کیسے بیچا جائے گا. یہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی بعد میں آپ بتاتا ہوں اور کیا کیا کام کر چکی ہے. یہ کے الیکٹرک بیچ چکی ہے 2005 میں, وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر کے رجیم میں ہوا تھا. ہمارا قانون کیسے یہ اجازت دے دیتا ہے کہ ملک کے اثاثے ایک ملٹری ڈکٹیٹر یا ایک انٹرم گورنمنٹ بیچ دے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان ایک جمہوریت ہے. یا تو صبح سویرے قاضی فائزہ صاحب کاکڑ صاحب اناؤنس کر دے کہ جمہوریت کچھ نہیں ہوتا, یہ سب کچھ ہماری آمریت کی مرضی سے ہوئے گا, تو پھر تو ہم یہ بحث چھوڑ دیں گے. ایک طرف دنیا کو آپ چورن بیچتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت ہے, ہمیں ادھار دو, ہماری مدد کرو, ساتھ ہی ساتھ آپ جمہوریت کا کوئی قانون یہاں پہ نافذ نہیں کرتے. اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی فیصلے الیکشن سے پہلے لیے جا سکتے ہیں لے لیے جائیں. اول تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہماری اعلیٰ عدالتیں ان کو روکتی, کیوں نہیں ریفرنس دائر کیے جاتے ایون پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. ملک کے اثاثے اتنے اہم فیصلے آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اب اس وقت ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب باہر کے دورے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت پورے کے پورے پاکستان کی ایک ہی پرائیورٹی ہے, وہ اکنامک ریفارم نہیں ہے. ہم نے جو اکنامک ڈیفالٹ اور سلم کرنا تھا وہ تو 2 سال پہلے ہو گیا تھا, اب تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑ رہا. ہمارے پہ جو اکنامک ریٹریبیوشن آئی تھی وہ تو آ چکی ہے. اس وقت ایک ہی چیز ضروری ہے کہ ایک ڈیموکریٹک الیکشن کیا جائے, لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا, اس کو پش کوئی نہیں کرے گا. نون لیگ نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی نہیں بانٹے اپنے پارٹی ہولڈرز کو, انہوں نے یہ نہیں بتایا کون سے حلقے میں کون لڑا ہوگا. وہ تو صرف اس وقت انٹرسٹڈ ہے دیکھنے کے لیے کہ پی ٹی آئی اور باقی پارٹیاں کون سے کینڈیڈیٹ کہاں پہ کھڑے کرتی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس ہے وہ انتہائی ایک مذاق ہے. پی ٹی آئی نے جس جگری پوگری سے اپنے بیٹ کا نشان حاصل کیا ہے وہ بھی ہنسی کے قابل ہے. انہوں نے راتوں رات سپریم کورٹ سے پٹیشن واپس کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گی. لو جی, اب ساری پولیٹیکل پارٹیاں چڑھ دوڑی ہیں پشاور ہائی کورٹ پہ کہ تم نے یہ ریلیف دے تو کیسے دی, اور سپریم کورٹ وہاں ہکا بکا بیٹھا ہوا ہے کہ یار انہوں نے یہ کیا حرکت کر دی, کیس تو ہمارے پاس لگا ہوا تھا. یعنی کہ ملک کے اندر ایک لطیفہ ہی چل رہا ہوتا ہے. ایون یہ سیاسی جماعتیں لطیفے ہی کر رہی ہوتی ہیں, یہ کورٹس بھی مذاق ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اب اس سب کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے شہروں میں کوئی کیمپین دیکھا ہوتے ہوئے؟ الیکشن 8 فروری کو ہے, ٹائم تو کوئی بھی نہیں رہ گیا. کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ ریلیاں ہولڈ ہو رہی ہیں؟ اور یار یہ تو چھوڑ دیں, آپ نے یہ دیکھا ہو کہ میجر پولیٹیکل پارٹی سے لیڈرز نے آ کے انٹرویو دیے ہوئے ہیں. عمران خان صرف اندر ہے, نواز شریف صاحب تو باہر ہے. وہ کیوں نہیں کوئی انٹرویو دے رہے؟ کیونکہ یہاں پہ الیکشن نہیں, یہاں پہ سلیکشن ہو چکی ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ سلیکشن یہ ہوئی ہے کہ ایک کمزور کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے گی, اور بحث صرف یہ ہے کہ اس کے چودھری صاحب کون ہوں گے. نواز شریف صاحب کی خواہش ہے وہ چودھری ہوئے,
بلاول صاحب کی خواہش ہے، وہ چودھری ہوئے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایک بندہ انٹرویو میں، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھ کے کہتا ہے کہ عمران خان کہتا ہے ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے، لہٰذا میں اس کو کیسے مل سکوں. یعنی کہ اس کا اتنا بڑا لینگویج بیریئر ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے جس کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ وہ چور ہے. اور آئے کاشف عباسی صاحب بیٹھے ہیں جو مزے لے رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، ہر کوئی یہاں انجوائے کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کریں، آپ سے تو وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، لہٰذا بلاول صاحب چور ہیں. خان صاحب کیونکہ چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے. تو ایک ماحول ہی چل رہا ہے، ایک لطیفہ ہی چل رہا ہے. یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے فنڈ ریزنگ کرنی ہو آن لائن تو ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ پتہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ کشمیر میں ہوتا ہے. یہ انڈیا کشمیر میں کرتا تھا کہ جب انہوں نے کوئی احتجاج کرنا وہ انٹرنیٹ بند کر دیں گے، لاک ڈاؤن لگا دیں گے، آپ کو گھروں کے اندر واڑ دیں گے. اب دوبارہ سے جب سے یہ بلے والا سارا معاملہ حل ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، ان کے پالیٹیشن پہ ریڈ پڑنا شروع کر دیے. ابھی بھی قاضی فائز صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ فری اور فیئر الیکشن کیسے ہوگا اس ملک کے اندر. دیکھیں، آپ بلائنڈ آئی ٹرن کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن عوام سے تو نہیں چھپ سکتے نا. ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو کے اس وقت کوشش کریں الیکشن کسی طرح ڈیلے ہو جائے یا پھر الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو. یہ کون سا ڈر ہے، یہ کون سا خوف ہے جو راتوں کو ان کو جگا کے رکھتا ہے، جو ان کے منہ کے رنگوں کو دبا کے رکھتا ہے، جو آہستہ آہستہ ان کی صحتوں کے اوپر حاوی ہو جائے گا؟ یہ کیسا ڈر ہے؟ یہ عمران خان کا ڈر نہیں ہے، یہ عوام کا ڈر ہے. ان کو نظر آ گیا کہ عوام جو مہنگائی سے تنگ تھی، جو آمریت سے تنگ تھی، جو بربریت سے تنگ تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو سب کے خلاف آواز اٹھائے گا. اب آپ سمجھدار ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت کون آمریت بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کس کے لیے ووٹ کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بندہ اس وقت آمریت اور بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، پہلے وہ آواز نہیں اٹھاتا تھا، پہلے وہ اس کے ساتھ تھا، پہلے اسی کے کندھوں کے اوپر وہ سیاست میں آئے، انہوں نے سیاسی انتقام لیا. لیکن آج وہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے. کب تک کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس سارے سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. یہ سسٹم جو 75 سال سے پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. انٹرم گورنمنٹ کا قانون ایک ڈکٹیٹر نے بنایا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مان لیا. کسی جمہوری پولیٹیکل پارٹی نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب اکٹھے ہیں، اور یہ سب آپ کو اور مجھے ٹرک کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پھنساتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایشوز میں پھنساتے ہیں تاکہ ہم بڑی پکچر نہ دیکھ سکیں. اس وقت کوئی بھی نیوز میڈیا چینل آپ کو شو کرا رہا ہے کہ آئی سی جے کے اندر ساؤتھ افریقہ نے مقدمہ لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف کہ وہ وہاں بربریت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس کی کیا پارٹیسپیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی گلوبل لیول پہ اتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ساؤتھ افریقہ جیسا ملک آ رہا ہے جو خود بہت مسئلے مسائل میں، یہ نہیں کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں، وہ خود بہت مسئلے مسائل میں، وہاں کرائم بہت زیادہ ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، بہت پرابلمز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سچ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو چورن آپ کو بیچا جاتا ہے نا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر کسی کی مدد کریں، یہ بھی کہانی ہے. آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، دن میں اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے. کاکڑ صاحب انٹرویو تو دے سکتے ہیں اسرائیل اور فلسطین پہ، بتانے کے لیے آپ کو کہ فلسطین کے لیے کیا کریں، اسرائیل کے لیے کیا کریں، لیکن وہ اپنی گورنمنٹ جو پرائیویٹائزیشن بھی کر رہی ہے، ہر صوبے میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر رہی ہے، ٹھیکے پہ ٹھیکہ دے رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی کر رہی ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کا کوئی وظیفہ بھیج دیں اس کیس کے لڑنے کے لیے، یا اپنے لائرز بھیج دیں جو پاکستانی ٹرینڈ ہیں، جو انٹرنیشنل کورٹ سے قانون کو جانتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرے. اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف اور صرف پاکستان کو سیٹلائٹ سٹیٹ بنا کے رکھنے کا پرپز ہے اس سارے سسٹم کا. ہم نے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں لوگوں کے لیے پیسے لے کے، ہم نے اس کے لیے اپنے لوگ بھی بیچے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچا ہے، اور صرف ملک کو ڈبویا ہے. یہ وہی انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو ڈبویا ہے، پاکستان اسٹیل مل کو ڈبویا ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ڈبویا ہے، اور آج یہ آپ اور مجھے کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے. جب یہ بکتے ہیں تو ان سودوں میں پیسہ ہوتا ہے، ان میں کمیشنیں بنتی ہیں. یہی تو یہ چاہتے ہیں. سیندک کاپر مائنز کا آپ پڑھ لیں، ریکو ڈک کا کیس پڑھ لیں، سب کچھ گورنمنٹ کی نالج میں ہوا تھا. ان گورنمنٹ آفیشلز کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگیاں جیتے ہیں، لیکن بعد میں ری نیگوشیٹ ہوتا ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ سی پیک کے روٹ کو ری نیگوشیٹ کرتی ہے. کیوں بھائی؟
یا تو تم ثابت کرو پچھلی گورنمنٹ نے چوریاں کی ہیں، ان کو سزا دو، یا پھر تم وہ نیگوشیشن چلنے دو جس طرح ہوتی، ری نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے معاملات سیٹ کرنے کے لیے۔ آئی پی پی کا چورن جو آپ کو بیچا گیا ہے، آپ یقین کریں، آپ اس کی ہسٹری پڑھ لیں، اس کے کرنٹ ریٹس پڑھ لیں، تو آپ کو رونا آئے گا کہ ایک ملک کے پاس سارے فزیکل ریسورس ہونے کے باوجود وہ بجلی امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسے بنانا آسان ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کریں اور الیکشن لڑیں۔ اگر آپ شہباز شریف صاحب کی تقریریں اٹھا لیں ماضی کی، نواز صاحب کی اٹھا لیں، زرداری کی اٹھا لیں، بے نظیر کی اٹھا لیں، تو یہ تو ایک دوسرے کو کتا بلا سمجھتے ہیں۔ آج یہ سارے ایک مٹھی ہو کے کھڑے ہیں۔ ایک چیز واضح ہے کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے احتساب ضروری ہے، اور صرف سیاست دانوں کا نہیں، معاشرے کا۔ ہم سب ٹیکس کی بھی چوری کرتے ہیں، ہم سب بجلی کی بھی چوری کرتے ہیں، گیس کی بھی چوری کرتے ہیں، ہم سب رشوتیں بھی دیتے ہیں، ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا احتساب لے کے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نو لانگر کین وی ریلائی آن دیز بیوروکریٹس، دیز پولیٹیشنز، دیز ججز اینڈ دی ملٹری بیوروکریسی ایز ویل۔ پاکستانیوں کو پاکستانیوں پر ریلائی کرنا ہے، عام پاکستانیوں پہ۔ یہ چینل عام پاکستانیوں کا ہے، جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں عام پاکستانیوں کے ہیں، یہ عام پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اسی معاشرے میں رہ کے ہم نے کام کیے، تعلیم حاصل کی، شادیاں کی، ہمارے کوئی اثاثے باہر نہیں ہوتے، ہمارے یہیں پہ ہوتے۔ آپ یہ سارے سیاستدان اٹھائیں اور ان کے ایسٹس ملک سے باہر دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک سے محبت کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اٹھا لیں آپ اور ان کے اثاثے ملک سے باہر دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کس چیز کے لیے بنایا گیا اور آج اس کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا ول بی نیبرز لائک کینیڈا اینڈ یو ایس اے، بیسٹ آف فرینڈس، آپس میں معاہدے، ریلیشن شپس اور لانگیوٹی کا کانسیپٹ، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا۔ قائد اعظم کا ویژن تھا کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے جن کے اتنے سخت الفاظ ہیں اسرائیل کے بارے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جو پورے مڈل ایسٹ کو ایک کرنا چاہتے تھے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ قائد جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں، ان کے ہر فیصلے درست ہیں، دوسری طرف کاکڑ صاحب انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں جی قائد اعظم ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی تو نہیں ہے، ان کے کچھ فرمان غلط ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم کی من مرضی تو پاکستان نہیں چلا، بنا ان کی مرضی سے تھا، چلا تو آپ کی مرضی سے تھا، چلا تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھا، چلا تو سیاسی جماعتوں کی مرضی سے۔ وہ وقت بھول گئے ہیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشن ہار گئے تو انہوں نے کہا ملک کا ایک حصہ ہم جلا دیں گے، اور انہوں نے سپورٹ کیا ٹیررزم ان ایسٹ پاکستان۔ وہ وقت نہ بھولیں، وہ وقت بھول گئے کہ جب بے نظیر کی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی تھی تو نواز شریف نے کیسے ڈی تھرون کیا، پھر بے نظیر نے جواب دیا، پھر نواز شریف نے جواب دیا، پھر وہ ٹائم مت بھولیں، یہ مت بھولیں کہ نواز شریف کو سیاست میں کون لایا، ایک ملٹری ڈکٹیٹر۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ 2018 کا الیکشن کون کیسے جیتا۔ ووٹ آپ جس مرضی کے لیے کریں، یہ آپ کا بنیادی اختیار ہے، لیکن آپ انشور کریں الیکشن میں، آپ سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں الیکشن کے لیے، مانگ کریں، اور پھر جس کو آپ پاور میں لائیں اس کا پورا حساب لیں، کیونکہ احتساب کا کام بھی آپ کا ہے، رپورٹنگ کا کام بھی آپ کا ہے، ترقی کا کام بھی آپ کا ہے۔ یہ باقی جتنے وزراء جج ہمارے اوپر بیٹھے ہیں یہ صرف مسلط ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں، ان کو اپنی ذاتی جاگیروں میں انٹرسٹ ہے۔ جاگیرداروں سے جان چھڑانی ہوگی، یہ واحد طریقہ ہے ترقی کا، یہ واحد طریقہ ہے ایک ملک بننے کا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری گفتگو آپ ضرور سنیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے، اس وقت جمہوریت کی بات ہے۔ اس وقت بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت چلے گی یا ہائیبرڈ رجیم چلے گی، پاکستان میں پاکستانی لوگوں کی مرضی چلے گی یا فورن انویسٹرز کی مرضی چلے گی۔ ہماری خواہش مرتے دم تک یہ ہوگی کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی مرضی چلے، انشاءاللہ۔